اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 382 میں حج میں خانہ کعبہ کے طواف اور سعی کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ حج کے واجب احکام کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے آخری جو واجب اعمال ہیں، ایک تو طواف حج ہے اور دوسرا سعی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اور طواف النساء بھی آخری اعمال میں سے ہے، تو ان کی تفصیل بیان کریں گے۔ حج کے طواف اور طواف النساء کا طریقہ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا طریقہ، متعلقہ مسائل اور فروعات، روایات اور احادیث کا تذکرہ اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ حج کا جو طواف ہوتا ہے جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح حج کے دوران جو سعی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اور طواف النساء واجبات کے لحاظ سے، مستحبات اور آداب کے لحاظ سے، اور باقی مکروہات وغیرہ کے لحاظ سے ان کا طریقہ اسی طرح ہے جس طرح عمرہ کے طواف اور سعی کا حکم ہے۔ تو تفصیل کے ساتھ عمرہ کے احکام میں ان کو بیان کیا گیا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مستحب ہے کہ مکہ جانے سے پہلے غسل کرے اور منقول دعائیں پڑھے، پھر مکہ جائے، اور واجب ہے طواف کرے اسی ترتیب اور شرائط کے ساتھ کہ جو طواف عمرہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ نیت طواف حج کرنی ہے اور بلا فاصلہ 2 رکعت نماز طواف حج بھی واجب کی نیت سے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد واجب ہے کہ 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان اسی طرح سعی کرے کہ جو عمرہ کی سعی کے احکام میں بیان ہو چکا ہے۔ پہلے تو حج کی سعی کی نیت کرے اور سعی کرے گا جس طریقہ سے وہاں پہ بیان ہوا ہے۔ جب یہ 2 عمل مکمل ہو جائیں گے تو خوشبو سونگھنا بھی اس کے لیے حلال ہو جائے گا، اور محرمات احرام اکثر اس کے لیے پہلے بھی حلال ہو چکے ہیں، صرف محرمات احرام میں سے شکار اور عورتیں اس کے لیے حرام باقی رہیں گی۔ تو ان 2 کی حرمت کو ختم کرنے کے لیے واجب ہے کہ طواف نساء انجام دے اور بلا فاصلہ 2 رکعت نماز طواف نساء مقام ابراہیم کے پیچھے پڑے، تو اس وقت تمام محرمات احرام جو احرام باندھنے سے حرام آتے ہیں اس پر حلال ہو جائیں گے، مگر شکار جو حرم کے اندر شکار حرام ہوتا ہے وہ بادستور حرام رہے گا جب تک حرم کے اندر موجود ہے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَكَيْفِيَّةُ الْجَمِيعِ كَمَا مَرَّ فِي الْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ حَتَّى فِي سُنَنِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الْغُسْلِ وَالدُّعَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، یعنی حج کے آخری 3 اعمال کا طریقہ، 2 طواف اور سعی بین صفا والمروہ کا طریقہ وہی ہے جو عمرہ کے طواف اور سعی میں بیان ہو چکا ہے۔ واجبات کے لحاظ سے بھی اسی طرح ہے اور مستحبات اور مندوبات کے لحاظ سے بھی اسی طرح ہے۔ حتیٰ مکہ میں داخل ہونے کی جو مستحبات اور سنتیں ہیں اس میں بھی اسی طرح ہے، اور اس میں غسل کرنا ہوتا ہے جب مکہ داخل ہونے کے لیے، اور دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں جو منقول ہیں، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ دوسرے مستحبات جو تفصیل کے ساتھ عمرہ کے احکام میں بیان ہو چکے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں وَيُجْزِي الْغُسْلُ بِمِنَا بَلْ غُسْلُ النَّهَارِ لِيَوْمِهِ وَاللَّيْلِ لِلَيْلَتِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فَيُعِيدُهُ غَيْرَ أَنَّهُ هُنَا يَنْوِي بِهَا أَيْ بِهَذِهِ الْمَنَاسِكِ الْحَجَّ أَيْ كَوْنَهَا مَنَاسِكَهُ۔ یہاں تک غسل کا تعلق ہے تو اگر مینا میں وہ غسل کر لیتا ہے تو کافی ہے، مکہ میں داخل ہونے کے لیے وہی غسل، اور دوبارہ مکہ کے نزدیک جا کر دوبارہ غسل کرنا مستحب نہیں ہوگا، یعنی لازمی نہیں ہے کہ دوبارہ پھر مستحب غسل کرے مکہ میں داخل ہونے کے لیے، بلکہ پورے دن کا جو غسل ہے وہ پورے دن کے لیے کافی ہے۔ اگر اس دن انسان نے اول روز میں یعنی کہ دن کے شروع میں غسل کیا ہو اور اس دن آخر روز میں مکہ میں داخل ہو تو 1.5 سال درمیان میں فاصلہ آ جائے تو بھی وہی غسل کافی نہیں ہے، تو اس کو دوبارہ انجام دینا لازمی نہیں ہوگا۔
اور اسی طرح اگر رات کو اس نے غسل کیا ہے تو پوری رات کے لیے کافی ہے، یعنی اگر اول رات میں اس نے غسل انجام دیا ہے اور آخر شب میں وہ مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہی غسل کافی ہے، لیکن اس میں شرط ہے کہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اس سے کوئی حدث سرزد نہ ہوا ہو۔ اگر مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اس کا سابقہ غسل ٹوٹ چکا ہو اور کوئی حدث سرزد ہو گیا ہو تو پھر اس کو مستحب ہے کہ دوبارہ غسل کرے۔ تو فرمایا یجزل غسل بمنا، اس کے لیے مستحب غسل کافی ہے مینا میں انجام دینا، مکہ میں داخل ہونے کے لیے وہی غسل کافی ہے۔ بل غسل النہار لیومہ، بلکہ پورے دن کا جو غسل ہے اس پورے دن کے لیے کافی ہے، یعنی اگر درمیان دن میں یا دن کے شروع میں انجام دے اور آخر وقت میں دن کے آخر میں مکہ میں داخل ہو تو وہی کافی ہوگا۔ اسی طرح رات کا غسل پوری رات کے لیے کافی ہے، یعنی اگر رات کے شروع میں یا درمیان میں غسل انجام دیتا ہے اور آخر رات میں مکہ میں داخل ہوتا ہے تو وہی غسل کافی ہوگا۔ ما لم یحدث فیعیدہ، جب تک کہ غسل کے بعد اس سے کوئی حدث سرزد نہ ہو، اس کا غسل ٹوٹ نہ جائے۔ فیعیدہ، اگر اس کا غسل ٹوٹ چکا ہو، اس کا حدث سرزد ہوا ہو تو پھر مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اسے دوبارہ غسل کرنا مستحب ہوگا۔ غیر انہ ہنا ینوی بہا اے بہذہ المناسک الحج اے کونہا مناسکہ، پہلے انہوں نے فرمایا ہے کہ طواف حج اور سعی حج اور طواف نساء، ان میں جو طریقہ ہے واجبات اور مستحبات کے لحاظ سے یہ وہی ہے جو عمرہ کے طواف اور سعی کا ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں مگر یہ کہ یہاں پر طواف اور سعی میں نیت کرے گا کہ یہ حج کی طواف اور سعی انجام دیتا ہوں، کیونکہ پہلے جو وہ انجام دیتا تھا طواف یا سعی کو تو اس میں نیت کرتا تھا کہ عمرہ کی میں طواف اور سعی انجام دیتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ جب یہ حج کا طواف اور حج کی سعی ہے تو پھر ان سے اس کو نیت کرنی چاہیے کہ یہ حج کے مناسک کے طور پر انجام دیتا ہوں، مگر یہ کہ یہاں یعنی حج کے اعمال میں ینوی بہا، ان اعمال و عبادات میں نیت کرے گا الحج، حج کے اعمال ہونے کی، یعنی کہ یہ حج کے مناسک اور اعمال کے طور پر انجام دیتا ہوں۔ فَيَنْوِي طَوَافَ حَجِّ الْإِسْلَامِ حَجَّ التَّمَتُّعِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْإِفْرَادِ مُرَاعِيًا لِلتَّرْتِيبِ فَيَبْدَأُ بِطَوَافِ الْحَجِّ ثُمَّ بِرَكْعَتَيْهِ ثُمَّ السَّعْيِ ثُمَّ طَوَافِ النِّسَاءِ ثُمَّ رَكْعَتَيْهِ، تو وہ حجۃ الاسلام کے طواف میں نیت کرے گا کہ یہ حج تمتع ہے یا حج افراد و قران ہے، اور ان میں ترتیب کا بھی خیال رکھے گا، پہلے طواف حج انجام دے گا اور اس کی پھر نماز 2 رکعت انجام دے گا، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی انجام دے گا، پھر آخر میں طواف النساء انجام دے گا اور پھر اس کی 2 رکعت نماز طواف نساء انجام دے گا۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ حج تمتع یا دوسری جو حجیں ہوتی ہیں تو اس میں افراد حج سے مراد حج نظری بھی ہو سکتی ہے، حج نیابتی بھی ہو سکتی ہے، یا حج تمتع کے علاوہ حج قران اور حج افراد بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں پر تو عبارت ہے حج الاسلام حج تمتع، اور بعض نسخوں میں ہے حج الاسلام او حج تمتع، تو جو بھی ہو مراد ایک ہی ہے کہ یعنی اس نے جو بھی حج انجام دینی ہے اس کو نیت کرنی چاہیے، چاہے حجۃ الاسلام ہو اس کی جو بھی قسم ہو یا حج تمتع ہو اور اس کے علاوہ جو بھی قسم ہو، تو ان کو نیت کرنی چاہیے اور اس کے انجام دہی میں ترتیب کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ طواف اور سعی کے جو واجبات اور مستحبات اور آداب وغیرہ ہیں پہلے بیان ہو چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ روایات وغیرہ بھی ذکر ہوئی تھی۔ صحیح عمر بن یزید جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اس میں ہے ثم احلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك وخذ من شاربك وزر البيت وطف اسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مکہ وسائل شیعہ باب دوم ابواب زیارت البیت، حدیث دوم ہے۔
ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلدہم صفحہ 163 میں یہ باب موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنا سر منڈواؤ، غسل کرو اور ناخن کٹواؤ اور لبیں جو ہے ان کو درست کرو، پھر خانہ خدا کی زیارت کرو، پھر اس طرح 7 چکر لگاؤ جس طرح اس دن لگائے تھے جب مکہ پہنچا تھا۔ اور اگر اس نے مستحب غسل مینا میں انجام دیا ہو عید قربان کے دن اور اسی دن وہ مکہ داخل ہو جائے تو وہی کافی ہوگا۔ حسین بن ابی اعلیٰ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، سألتہ عن الغسل اذا زرت البیت من منا فقال انا اغتسل بمنا ثم ازور البیت۔ وسائل الشیعہ باب 7 ابواب زیارت البیت میں حدیث اول ہے، یعنی میں نے امام سے سوال کیا غسل کے لیے کہ جب میں مکہ جاتا ہوں مینا سے طواف خانہ کعبہ کے لیے، امام علیہ السلام نے فرمایا میں بھی مینا میں غسل کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں، اور فرمایا ہے کہ دن کا غسل پورے دن کے لیے کافی ہے اور رات کا غسل پوری رات کے لیے کافی ہے جب تک کوئی حدث سرزد نہ ہو۔ اگر حدث سرزد ہو تو اس کو دوبارہ انجام دینا چاہیے۔ صحیح عبد الرحمن جلیل القدر سے راوی ہیں، سألت ابا ابراہیم علیہ السلام عن الرجل یغتسل للزیارہ ثم ینام ایتوضأ قبل ان یزور قال یعید غسلہ۔ وسائل الشیعہ باب 7 ابواب زیارت البیت حدیث 4 ہے۔ امام کاظم علیہ السلام سے میں نے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو طواف خانہ کعبہ کے لیے غسل کرتا ہے پھر سو جاتا ہے تو کیا وہ زیارت سے پہلے وضو کرے؟ فرمایا وہ اپنے غسل کو دوبارہ انجام دے۔ اور موثق اسحاق بن عمار جلیل القدر سے راوی ہے، سألت ابا الحسن علیہ السلام عن غسل زیارہ یغتسل الرجل باللیل ویزور باللیل بغسل واحد ایجزیہ ذلک قال یجزیہ ما لم یحدث ما یوجب وضوا فإن احدث فلیعد غسلہ باللیل۔ میں نے امام کاظم علیہ السلام سے غسل زیارت خانہ کعبہ کے بارے میں سوال کیا کہ انسان رات کو غسل کرتا ہے اور رات کو ہی زیارت کرتا ہے، طواف کرتا ہے، ایک ہی غسل کے ساتھ کافی ہے؟ فرمایا ہاں کافی ہے جب تک ایسا حدث سرزد نہ ہو کہ جو وضو کا موجب ہوتا ہے۔ اگر ایسا حدث سرزد ہو جائے تو اسے رات کو دوبارہ غسل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس راوی کی دوسری روایت ہے، سألتہ عن غسل زیارت یغتسل بالنہار ویزور باللیل بغسل واحد قال یجزیہ ان لم یحدث فإن احدث ما یوجب وضوا فلیعد غسلہ۔ یہ بھی اسی باب میں ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا غسل طواف اور زیارت کے بارے میں کہ دن کو غسل کرتا ہے رات کو زیارت کرتا ہے، ایک ہی غسل کافی ہے؟ فرمایا کافی ہے اگر کوئی حدث سرزد نہ ہو۔ اگر ایسا حدث سرزد ہو جو وضو کا موجب ہوتا ہے تو دوبارہ غسل کرنا چاہیے۔ تو آخری روایت سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ دن کا غسل رات اور دن دونوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے اگر کوئی حدث سرزد نہ ہوا ہو۔ باقی جو اعمال کی ترتیب بیان کی ہے ظاہر ہے کہ اسی ترتیب سے ان کو انجام دینا ہے، اور ان کی جو تفصیل ہے اور آداب کے ساتھ وہ ایک صحیح و سند روایت ہے معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے۔ وسائل الشیعہ باب 4 ابواب زیارت البیت حدیث اول ہے۔ تو اس حدیث کو ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 165 سے بیان کریں گے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہے، فَإِذَا أَتَيْتَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقُمْتَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قُلْتَ، کہ جب تم قربانی والے دن طواف زیارت کے لیے مسجد الحرام کے دروازے پر پہنچو تو وہاں کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھو، اللہم اعنی علی نسکک وسلمنی لہ وسلمنی اسألک مسألۃ العلیل الذلیل المعترف بذنبہ ان تغفر لی ذنوبی وان ترجعنی بحاجتی، اللہم انی عبدک والبلد بلدک والبیت بیتک جئت اطلب رحمتک وام طاعتک متبعا لامرک راضیا بقدرک
اسألک مسألۃ المضطر الیک المطیع لامرک المشفق من عذابک الخائف لعقوبتک ان تبلغنی عفوک وان تجیرنی من النار برحمتک۔ پھر حجر اسود کے پاس جاؤ، اسے چھوؤ اور بوسہ دو، اور اگر بوسہ نہ دے سکو تو پھر اسے ہاتھ سے چھو کر اپنے ہاتھ کو چومو، اگر ہاتھ بھی نہ لگا سکو تو پھر اس طرف منہ کر کے تکبیر اللہ اکبر کہو اور وہی دعا پڑھو جو پہلی بار مکہ پہنچ کر طواف کرتے وقت پڑھی تھی۔ پھر بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاؤ جس طرح کہ مکہ پہنچ کر لگائے تھے۔ بعد ازاں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھو جس میں پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو۔ پھر حجر اسود کے پاس جاؤ اور ہو سکے تو اسے بوسہ دو اور اس کی طرف منہ کر کے تکبیر کہو۔ پھر کوہ صفا کی طرف جاؤ اور اس پر چڑھو، پھر مروہ پر چڑھو اور ان کے درمیان 7 چکر لگاؤ جس کی ابتدا صفا سے کرو اور مروہ پر اختتام کرو۔ جب تم یہ اعمال بجا لا چکو گے تو تم پر عورتوں کے سوا باقی ہر چیز حلال ہو جائے گی جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی۔ پھر خانہ کعبہ کے 7 چکر لگاؤ، طواف النساء کرو، بعد ازاں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس کے بعد تم پر ہر چیز حلال ہو جائے گی اور تم حج سے فارغ ہو جاؤ گے۔ فروع کافی میں علامہ محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی معتبر سند سے اور تہذیب الاحکام میں علامہ شیخ طوسی نے اپنی معتبر سند سے اس کو نقل فرمایا ہے۔